محمد نور عالم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی بات ہی تشریح کریں۔ آپ لوگ اس سے تو واقف ہوں گے کہ جب کوئی پارسل آتا ہے، جیسے یو پی ایس کا پارسل، ڈی ایچ ایل کا پارسل آیا، تو جب آپ وہ پارسل لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ سائن کرو، ایکنالج کرو کہ لے لیا کہتا ہے نا، تاکہ وہ آپ کلیم نہ ماریں دوبارہ جی آیا ہی نہیں، وہ سگنیچر لیتے۔ لیکن اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو وہ چیز عطا کر دیتا ہے، عطا کرنے کے بعد ایکنالج بھی کروا رہا ہے خود ہی کہ ہم نے بھیجا تھا اور وہ مل بھی گیا۔ جب وہ یہ کہنا چاہتا ہے تو پھر وہ قد کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ قد جاءکم، بے شک پہنچ گیا تم تک۔ قد جاءکم، بے شک آ گیا تم تک، تمہیں مل گیا، موصول ہو گیا۔ من اللہ نور، سمجھے؟ اور اس کے بعد ہے یہ لفظ واو۔ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اور۔ میرے ہاتھ میں چاک اور پین ہیں، دونوں ہیں، چاک اور پین، یہ دو ہو گئی۔ عربی میں اور کے بجائے واو لگاتے ہیں، انگریزی میں AND، I have a piece of chalk and a pen، and دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہابیوں نے، دیوبندیوں نے من اللہ نور کو قرآن تک کی طرف موڑ دیا ہے کہ یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے یہ واو پر زور کیوں دیا ہے؟ یہ لکھا بھی 3 جملے اسی لیے ہیں کہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہاں جی پہنچ گیا ہے تم تک، قد جاءکم، ہاں جی پہنچ گیا ہے تم تک۔ من اللہ نور، اللہ کا نور پہنچ گیا، ڈیلیورڈ، سیلڈ اینڈ سائنڈ۔ من اللہ نور و کتاب مبین، تو کیا بھیجا ہے اللہ نے پارسل میں؟ نور اور کتاب۔ کیا بھیجا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ اب یہ دونوں چیزیں گئی کہاں؟ بھیج تو دی ہیں۔ قرآن کے بارے میں تو قرآن میں لکھا ہے کہ وہ جبریل نے حضور کے قلب پہ نازل کیا، دونوں ساتھ آئے تھے، نور اور کتاب۔ قرآن حضور کے سینے میں گیا، نور کہاں رکھا ہوگا؟ نور بھی حضور کے سینے میں گیا۔ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور نور نہیں ہے؟ کافر ہو جائیں گے۔ کیا خیال؟ صحیح ہے نا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور اور کتاب دونوں حضور کے سینے میں گئی۔ اب جب تم نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا تو کتاب مبین کی آیتیں تو جمع ہو گئیں، وہ نور کہاں ہے؟ کیوں؟ کتاب کے ساتھ نور بھی تو آیا تھا نا۔ کتاب کے ساتھ جب تک نور والا نہیں ہوگا، کتاب سے فیض نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا تھا یدلہ بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ جو بغیر نور کے ہوتے ہیں ان کو گمراہ کر دیتا ہوں، جو نور کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو ہدایت دے دیتا ہوں۔ تو کتاب بھی حضور کے سینے میں
اور وہ نور بھی حضور کے سینے میں. یہ دونوں چیزیں حاصل کرنے کے لیے تعلق بالرسول قائم کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہے. بمصطفیٰ برساں خویش را کے دیں ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست. یہ اس کی تشریح. کتاب مبین کیا ہے؟ یہ لفظ ہے مبین، ٹھیک ہے. اسی سے مختلف لفظ نکلے ہیں. بیان ہے وہ لفظ عربی کا، لیکن ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. آپ بیان فرمائیں. وہ بھی اسی سے نکلا ہے. بیان، بینات، بین کہتے ہیں نا، بین ثبوت. تو اس کا معنی کیا ہے؟ ایک تو اس کا معنی ہائپوتھیٹیکل ہے، اور ایک معنی اس کا میٹافور سے تعلق رکھتا ہے. سمجھے؟ لٹریچر میں جب یہ لفظ تشریح کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا لیوسڈ، یعنی ایکسپلسٹ. کیا ہوگا؟ ہاں. اور آسان کہیں تو کیا ہوگا؟ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اور اچھا سمجھائیں تو کیا کہیں گے؟ فول پروف ایزی. کیا کہیں گے؟ اتنی آسان بات. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کہا کہ یہ کتاب پوری کی پوری قرآن مبین ہے. اس کے باوجود مولویوں نے کچھ آیات کو مشتہبات قرار دے دیا. یہاں تو کتاب مبین کا بات آئی ہے نا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ایک آدمی کو تو پتا ہے لیکن دوسرے آدمی کو نہیں پتا. جس طرح اب کرکٹ کی بات ہے، ہم لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمیں پتا ہے. تم فٹ بال کھیلتے ہو، تمہیں کرکٹ کا نہیں پتا. تو یہ بات ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین. کیا؟ کہ یہ کتاب مبین ہے، ہر چیز بالکل صاف ہے. حضور کی انڈرسٹینڈنگ اللہ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہر چیز واضح ہے. انسان کی انڈرسٹینڈنگ اس لیول کی نہیں ہے. انسان نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یہ آنکھ، ہاتھ، ناک، پاؤں یہ انسان کے ہوتے ہیں، اللہ کے نہیں ہوتے ہیں. یہاں وہ مار کھا گیا. تو جہاں جن جن آیتوں میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا پاؤں ہے، یہ اللہ کی ٹانگ ہے، یہ اللہ کا سر ہے، تو مولویوں نے کہا جی اللہ کے ہاتھ پاؤں تو ہوتے نہیں ہیں، یہ تشبیہات دی ہیں اللہ نے، یہ آیت بینات سے نہیں ہے، اس کا معنی کچھ اور ہے. لیکن کم بخت مولوی یہ بھول جاتا ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے خلقت الآدم علی صورتی، کہ میں نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا. اب اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے تو آدم کے ناک، آنکھ، کان، ٹانگیں کیسی ہوں گی؟ جیسے اللہ کی ہیں، کیونکہ اس کی صورت ہے نا. یہ تو آپ کی اپنی تو صورت ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی صورت ہے. چونکہ یہ علم آپ اس کے منکر ہیں اور آپ اللہ کو بس ایک نور سمجھتے ہیں، ایک اسموکی نور، لہٰذا ان چیزوں کو آپ نے رد کر دیا. حالانکہ پورا قرآن کتاب مبین ہے تو پورا قرآن واضح ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے تو اللہ کا ہی ہاتھ ہے، آپ اس سے مراد کچھ اور نہ لیں. اب ہمارے جو مولوی کرتے ہیں، جہاں پر کافروں کا، فرقوں کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں اس سے مراد عیسائی ہیں،
تمہارے اندر بھی تو بہت بھرے ہوئے ہیں کافر. جہاں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا ذکر کیا ہے تو کہ نہیں یہ تشبیہ دی ہے. کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو ریت اٹھا کر کے آپ نے مٹھی میں پھینکی تھی نا وہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا، میرا ہاتھ تھا. یہاں پر آ کے وہ اپنے قیاس کی وجہ سے مار کھا گئے. تو اب بہتر کیا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی قرآن کو سمجھنے کی صحیح ہو جائے. اس کے لیے آپ کو حضور کی ذات تک پہنچنا چاہیے تاکہ وہ آپ کا اسپرچول انٹیلیجنس کا جو لیول ہے اس کو ایلیویٹ کر دیں. انہی کا ہوتا ہے جو ادھر پہنچ جاتے ہیں. TV, bringing light, love, and peace in your life.